بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، طالب علم دوستوں اور ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کے مطلب اور معنی کا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کسی کو علم نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن سے پہلے اللہ رب العزت نے جن کتابوں کو نازل کیا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کو برحق جانتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے اندر مجھے اور آپ کو ہادی اور رہنما عطا کیا، اور دنیا کے اندر زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کے طریقے اور سلیقے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جو ہے وہ امت محمدیہ کو عطا کی۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، بغیر مقصد کے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ اور پھر یہ دنیاوی زندگی، یہ چند سانسوں پر محیط زندگی ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ 50 60 70 80 سالہ زندگی، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد جس زندگی کا آغاز ہونے والا ہے وہ پتہ نہیں اربوں اور کھربوں سالوں پر محیط زندگی ہے، جس کے آغاز کا پتہ ہے، جس کی انتہا کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس کی کامیابی کا انحصار بھی اسی دنیاوی زندگی کے اوپر، ان چند سانسوں کے اوپر ہے۔ اگر یہ چند سانس میں نے اور آپ نے اپنے عرش والے خدا کے نام کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق ہم نے ان زندگی کے لمحات کو گزارنا شروع کر دیا، تو فرمایا کہ یہ دنیا، قبر اور میدان معاشر کے اندر وہ رب مجھے اور آپ کو عزتوں سے سرفراز کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے آغاز کے اندر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھا دی کہ یہ جو کتاب میں نے تمہارے پاس بھیجی ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو واقعات، جو قوموں کے عروج و زوال کے واقعات، جس حقیقت کا اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں۔ اور یہ قرآن عرش والے خدا نے نازل کیا ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو اتارا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن امت کے پاس لے کر کے آئے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی اس قرآن کے سانچے کے اندر ڈھال کر کے میرے اور آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کر دی۔ یہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔
اس قرآن کو ہاتھ کے اندر پکڑنے کا بھی اجر ہے، اس کو پڑھنے کا الگ اجر ہے، اس کو سمجھنے کا الگ اجر ہے۔ اور جو اس قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی اور اپنے گھر کی چار دیواری کی زندگی کو اور پھر ماحول اور معاشرے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے جو تگ و دو محنت اور کوشش کرتا ہے، اس کا الگ اجر۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھا دی۔ ویسے تو سارے ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، پیار اور محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں نا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود نہیں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات مجھے اور آپ کو قرآن کی ابتدا کے اندر ہی سمجھا دی، فرمایا کہ ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ حقیقت کے اندر اس قرآن سے صحیح معنوں کے اندر فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ لاکھ جتن کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، وہ جتنے مرضی بڑے سے بڑے دعوے کرتا رہے، اس کی زندگی کا اور کیے ہوئے اعمال کا نہ اس دنیا کے اندر اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی قبر کے اندر اور نہ ہی کل قیامت کے دن رب کی عدالت کے اندر جو ہے یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ہدی للمتقین، اللہ رب العزت نے کم و بیش قرآن پاک کے اندر 260 مقامات کے اوپر مجھے اور آپ کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے، وہ کہیں میری اور آپ کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہیں میری اور آپ کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ بندے یہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، کہیں اس کے ساتھ چمٹ کر کے دل لگا کر کے کہیں اسی زندگی کو حقیقی زندگی نہ سمجھ بیٹھنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مومنوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں جنہوں نے عرش والے خدا کو اپنا الہ، اپنا خالق، اپنا مالک، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، بچے اور بچیاں عطا کرنے والا، عزتوں اور ذلتوں کی مالک ذات، اس کائنات کے اندر ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ جن لوگوں کا، جن مسلمانوں کا، جن اہل ایمان کا یہ ایمان ہے، اللہ رب العزت کی ذات ان بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرے بغیر، اس کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے بغیر انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اس رب کا ڈر اور خوف بھی اس کے دل و دماغ کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑی پگڑی والا ہے، وہ چھوٹی پگڑی والا ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے اپنی کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیا کچھ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بھیجا۔ اپنا محاسبہ کرو، جائزہ لو، گریبان کے اندر جھانکو، ایک لمحے کے لیے تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس کا احاطہ تو کریں۔
سوچیں تو صحیح کہ 40-50 سال جو میں نے گزارے ہیں اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے؟ بالآخر اللہ کے پاس تو میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہے کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں کہ میں نے یہاں رہنا ہے، واپس نہیں جانا؟ اگر یہ اختیار اللہ رب العزت نے رہنے کا دیا تھا تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا، لیکن آپ نے بھی رب کی ملاقات کو پسند کیا، دنیا میں رہنے کے لیے آپ بھی جو ہے وہ تیار نہ ہوئے، وہ نہیں رہے تو رہنا میں نے اور آپ نے بھی نہیں۔ ایسا لمحہ آنے والا ہے، ہم لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں، ایک وقت آئے گا میرا اور آپ کا بھی جنازہ پڑھ کر کے مجھے اور آپ کو قبر کے سپرد کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر میدان لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے نا ویسے معاملات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی کہ ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فرمایا یہ قرآن ان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ساتھ چشمہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ آخر وہ لوگ ہیں کون؟ ان کے اندر کون کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلی خوبی ان کی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب، بغیر کسی چیز کو دیکھے اس کی حقیقت کو تسلیم کر لینا، اس چیز کا نام غیب۔ ہم میں سے کسی نے نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اس کے 1,24,000 جو نبی اور پیغمبر اس نے دنیا کے اندر بھیجے، ان میں سے ہم نے کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اس نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات، وہ عرش بری کے اوپر وہ ذات موجود ہے، اور کائنات کی ہر چیز کا جو ہے وہ اس کے قبضہ قدرت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے یا اونٹ کا سودا کیا، اونٹ کا یا گھوڑے کا سودا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں۔ آپ پیسے لینے کے لیے گئے اور اس کے پاس سے کوئی دوسرا آدمی گزرا، پوچھا بھئی کیوں کھڑا ہے؟ اس نے بات بتائی تو کہنے لگا میں اس گھوڑے کے پیسے ان سے زیادہ دیتا ہوں، لیکن تو یہ گھوڑا جو ہے، یہ جو اونٹ جس کا سودا کیا ہے، یہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، کوئی چیز کسی سے، کوئی بکری خرید لے، کوئی اونٹ خرید لے، کوئی جانور، کوئی بھینس گائے خرید لے، تو عداوت کی بنیاد پر دوسرا آدمی اس کو جا کر کے کہتے کہ میں اس سے تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں، یہ چیز تم نے اس کو نہیں دینی۔ اسلام نے ایسی تجارت کو جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ سودا ہو گیا ہے، اس کو پھسلانے کے لیے، اس کو ورگلانے کے لیے کوئی آدمی اس کو مزید جو ہے وہ لالچ دیتا ہے، اس چیز کی اسلام کے اندر اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ نے کہا بھی یہ لو پیسے اور یہ گھوڑا جو ہے یہ میرے حوالے کر دے۔ تو وہ کہتا ہے بھی کون سا گھوڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو تیری میرے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی اور میں گھر سے پیسے لینے کے لیے گیا تھا، پیسے لے یہ لے اور مجھے یہ چیز مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور اس یہودی کے علاوہ وہاں پر تو کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آئے اور دیکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سودا کیا تھا، میں گھر سے پیسے لینے کے لیے گیا، اب واپس آیا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ گواہ پیش کرو۔ گواہ تو یہاں میرے اور اس کے سوا تو یہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا۔
تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ اپنی بات سنا رہے ہیں تیرے ساتھ ایسے ہی سودا کیا۔ وہ خاندانی اعتبار سے بھی مضبوط تھے اور مال و متاع کے حوالے سے بھی مضبوط تھے۔ تو دو گروہوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہو نا، تو کوئی علاقے کا کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی پیسے والا، روب اور دبدبے والا خاندان کا وہ کوئی فرد وہ آ جائے تو وہ دبکا لگائے نا وہاں پر، تو دونوں فریق ہی وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس نے پیسے لے لیے اور وہ گھوڑا، وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خزیمہ یار تو وہاں تھا ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ میری اس کے ساتھ کیا بات طے ہوئی ہے، اور تو وہاں موجود بھی نہیں تھا اور تو نے وہاں پر میرے حق میں گواہی بھی دے دی۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، میرا اور آپ کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہو رہا، ہم نے یقین ہی نہیں کیا، پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے اوپر ہم نے وہ توکل اور بھروسہ ہی نہیں کیا جس طرح مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ذلت، تباہی، بربادی وہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے۔ پوچھا تو تھا نہیں تو گواہی کیسے دے دی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے عرش والے خدا کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان نبوت سے ہم نے یہ سنا اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے اچھے لوگوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے، دنیا کے اندر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے انعام و اکرام سے بھری ہوئی وہ جنت جو ہے وہ تیار کی۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا کہ برے لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا، اس کے پیغام کو نہیں مانا، من مانیاں کر کے زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے اوپر وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے کے اوپر وہ کھڑے ہونے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ فرمایا ان سرکش اور باغیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم اس پر ایمان لے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دیکھا۔ تو جب سب کچھ بغیر دیکھے آپ کی زبان سے سنا، ہم ایمان لے آئے، تو آج بھی میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے، آپ نے اس کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ جو وہ سودا کیا ہے، تو میں نے اس پر گواہی دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ذو شہادتین کا لقب دیا۔ ذو شہادتین یعنی جہاں دو مردوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی، وہاں حضرت خزیمہ بن ثابت یہ اکیلا گواہی دے گا اور دو مردوں کے برابر اس کی گواہی کو تصور کیا جائے۔ یہ بات نہیں تھی، اللہ رب العزت نے پھر ان سے یہ گواہی دو مردوں کے برابر لی اور معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ رب جس کو جو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے وہ دنیا والے اس سے نہ چھین سکتے ہیں، نہ ہی اس طرح سے جو ہے اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے اوپر ہمارا بھی غیب کے اوپر ایمان ہے نا، کسی نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ قرآن جو اللہ کے نبی کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا، آپ نے اس قرآن کو امت کے سامنے پیش کیا اور اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈال کر کے اپنے آپ کو بطور نمونہ جو پیش کیا۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے، امہات المومنین کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم نے مجھے گھر کی چار دیواری کے اندر جس انداز اور جس طریقے کے ساتھ دیکھا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کو میری ساری امت کے سامنے اس کو پیش کر۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا شخص؟ ہم گھر میں اور شکل کے ساتھ ہیں، معاشرے کے اندر اور شکل کے ساتھ ہیں، ہر محاذ کے اوپر ایک نئے شکل اور نئے چہرے کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ساری زندگی ڈرتے۔ کوئی بات کر دینا، تجھے جرت کیسی ہوئی؟ یہ میری ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے اس پر بات کرنے کی؟ ہم گھبراتے ہیں کہ گھر میں جاؤں تو کہیں جو باہر زندگی گزار کے گیا ہوں کہیں ان لمحات کا گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، اور گھر میں جو میرا اور آپ کا رویہ ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس رویے کا معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ہر وقت ساری زندگی ہم سہمے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے جس طریقے کے ساتھ دیکھا ہے، جس حال کے اندر دیکھا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری امت کے سامنے مجھے جو پیش کر۔ لیکن میرے اور آپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر ہو تو پھر میری زندگی، آپ کی زندگی، ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر جو زندگی گزر رہی ہے وہ، اور ماحول اور معاشرے کے اندر پھر اس دین کا، اس قرآن کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی نہ کوئی عکس تو مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا معاشرہ وہ جو تصویر پیش کر رہا ہے، آج چور چوریاں کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکے جو ہے وہ مارتا چلا جا رہا ہے، زانی زنا کرتا چلا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتیاں کرنے والے وہ اسی طرح ظلم اور زیادتیوں کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اگر ڈر اللہ رب العزت کی ذات کا میرے اور آپ کے دل میں ہوتا تو پھر ہمارا یہ جو معاشرہ جو تصویر پیش کر رہا ہے، پھر یہ تصویر ایسی نہ ہوتی۔ جو میرے اور آپ کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ جائے، کوئی چیز طے کر لے، پھر وہ ساری زندگی گھبراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اب تو مجھے ساری زندگی اس کے سامنے نہ لے کے، کو امانت دے دے۔ ہم اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ زمین کا ٹکڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی بیوہ کا ہے، کسی یتیم کا ہے، کسی غریب کا ہے، تو ہم پٹواریوں کے ساتھ مل کر کے ساتھ بات کر کے ہم کسی کی وراثت کو اپنے جیب کے اندر ڈالنے کی پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا ڈر ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، رب کی عدالت کے اندر کھڑا ہونا ہے، وہ رب مجھ سے پوچھے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا۔ اگر یہ ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دل میں ہوتا تو پھر آج ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھر کے اندر، بازاروں کے اندر، تجارت گاہوں کے اندر، جہاں بھی ہم ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دل میں رہے، پھر تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اور اگر ہم ٹال مٹول کر کے زندگی کو گزارتے رہے، ادھر آئے تو کچھ، ادھر آئے تو کچھ، تو پھر ایسی زندگی کا دنیا اور آخرت کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ھدی للمتقین یہ بات بیان کر کے سب کچھ ہی ختم کر دیا ہے کہ جس کے دل میں میری ذات کا ڈر، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، اعمال صالحہ اس نے کیے ہیں، اور پھر ان اعمال کے پیچھے وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، تو فرمایا پھر ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا ہے، اور فرمایا
کہ دوسری خوبی ان لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، فرمایا کہ وہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کو قائم کرنا اور ایک ہے نماز کو پڑھنا۔ پڑھنے سے مراد جب جی چاہا پڑھ لیا، اور قائم کرنے کا مطلب کہ اس کو اول وقت کے اندر پڑھا جائے، ساری زندگی پڑھا جائے، 5 نمازیں پوری پڑھی جائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو ادا کیا جائے۔ یہ ہے وہ نماز جس کا یہ قرآن میرے اور آپ سے مطالبہ کر رہا۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز زور کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، زور کی نماز عصر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، جی میں آیا تو پڑھ لی، جی میں آیا تو چھوڑ دی، دل چاہا تو 2 پڑھ لی، دل چاہا تو 1 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی، 4 چھوڑ دی۔ یہ دین جو ہے ہم نے اس کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈالا ہے، طبیعت کے مطابق ڈالا ہے کہ جیسے میں چاہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ زندگی اس دین کے مطابق ہوتی، ہم نے دین کو ہی جو ہے اپنی طبیعت کے مطابق ڈال لیا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں رزق بھی ہے، محنت بھی بڑی کرتے ہیں، تگ و دو بھی کرتے ہیں، 24 گھنٹے کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے نہ گھر میں برکتیں ہیں، نہ رزق میں برکتیں ہیں، نہ زندگی کے اندر برکت ہے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سوائے ذلت، تباہی اور بربادی کے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں، کبھی ہم نے رات کو سونے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے کبھی پوچھا ہے کہ آج 5 نمازیں پڑھ لی تھی، کتنی پڑھی؟ کبھی محاسبہ تو کرو۔ رب نے تو مجھ سے، میری اولاد، بیوی بچوں کے والے سے پوچھنا ہے، آپ سے بھی پوچھنا ہے۔ ہم لوگوں کی گھروں کی بیلیں بجاتے ہیں، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اذان کا وقت ہو گیا، گھر میں بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، بیٹا بھی سویا ہوا ہے، بیٹی بھی سوئی ہوئی ہے، ماں اور بہن بھی سوئی ہوئی ہے، تو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، لوگوں کی گھروں کی بیلیں بجاتے ہیں۔ گھروں کے گھر بے نماز۔ آپ اپنے اس علاقے کا جائزہ لیں، یہاں فجر کی اذان بھی ہوتی ہے، زور عصر مغرب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور پھر مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو دیکھو، اور پھر پورے اس علاقے اور اس گاؤں کا جو ہے وہ جائزہ لو، کیا انہی لوگوں کے اوپر نماز فرض ہے جو مسجد کے اندر یہ 5-10 جو آئے ہیں؟ ہر گھر اپنا اپنا جائزہ لے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، نماز کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو وہ قائم کرنے والے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر رکھو۔ سردی زیادہ ہو گئی تو مسجد میں نہیں آئے، گرمی زیادہ ہو گئی تو مسجد چھوڑ دی۔ اب یہ گرمی اور سردی جو ہے، کیا شریعت کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے؟ سردی اور گرمی کا کوئی معاملہ ہے؟ وہ رب تو پوچھے گا کہ 5 نمازیں فرض تھی، تجھے 70-80 سالہ زندگی میں نے دی، تو ذرا بتا تو صحیح ان 70-80 سالوں کے اندر تو کر کے کیا ہے؟ اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بچنا وہاں پر ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عمل اچھے کرنا، عمل اچھے کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں۔ فرمایا کہ اگر تیرے عمل وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوئے تو فرمایا میں محمد بھی قیامت والے دن تمہاری سفارش نہیں کروں گا، تمہارے کسی بھی کام نہیں آؤں۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا فلاں کے ساتھ تعلق، مجھے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا فلاں بڑی پگڑی والے کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو سردی کے روزے رکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو گرمی کے روزے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ روزے تو وہ رکھیں کہ جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، میرے گھر میں تو کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ مرنا انہوں نے بھی ہے، رب کے پاس انہوں نے بھی جانا ہے،
اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کے اس زندگی کا حساب دینا. ہم تیاری کریں یا نہ کریں وہ الگ بات، لیکن وہ رب پوچھے گا ضرور. ہم اپنے بیٹے کو بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے بھیجے نا، تو جب واپس آئے تو ہم وہ 100 روپیہ 500 روپیہ جو اس کو دیا ہے حساب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ دل میں ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس میں سے اس نے کوئی اپنی ہی جیب کے اندر نہ ڈال لی ہو. ممکن ہے دودھ کلو لینے کے لیے گیا تھا تو تھوڑے پیسوں کا لے کے آ گیا ہو. حساب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمارے سپرد اس نے کام لگائے ہیں، کچھ چیزیں میرے اور آپ کے سپرد کی ہیں، اور جب ہم اس رب کے پاس جائیں گے وہ ان چیزوں کے بارے میں میرے اور آپ سے سوال کریں گے. دوستی ہے نا اللہ کے ساتھ کہ نہیں ہے؟ دوستی ہے اللہ کے ساتھ، رشتہ تعلق ہم نے جوڑا ہے. تو پھر جو آدمی ہم معاشرے کے اندر اگر کسی کو ہم دوست بنائیں تو ہم کبھی ادھر سے پوچھتے ہیں کبھی ادھر سے پوچھتے ہیں کہیں یہ مجھے دھوکہ ہی نہ دے دے. ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ایسے ہی دوست بنا لیا. ہم جتنے مرضی دعوے کرتے رہے، جتنے مرضی دعوے کرتے رہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا اپنے آپ کو بندہ بھی کہتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دینے والا ہے، جو ملاوٹ کرنے والا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم جتنے مرضی دعوے کرتے رہے، جس پیغمبر کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، وہ نبی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے. تو پھر ہمارے یہ دعوے یہ کسی کام کے ہیں؟ پھر یہ زندگی کسی کام کی ہے؟ پھر ایسے گزارے ہوئے لمحات یہ قبر اور حشر کے اندر میری اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی میں دھوکہ دے دوں، تو یہ بات ممکن نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، نماز میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر کی ایک نماز بھی جو ہے وہ بغیر جماعت کے ساری زندگی نہیں ہے. فرض تو فرض، فجر کی سنتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فردوں سے پہلے پڑھی ہے. ایک مرتبہ بھی ثابت کرو کہ فردوں کے بعد آپ نے پڑھی. اور ہماری 5 کی 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، ہم پھر بھی رات کو دھڑلے کے ساتھ اپنے بستر پہ جا کر کے سوتے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ بندے صبح آنکھ کھلے اور میں اور آپ قبر کے اندر پڑے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے نا؟ رات کو بستر پہ سوئیں اور پھر جب آنکھ کھلے تو قبر کے اندر جو ہے وہ منکر نکیر میرے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوں. ایسے ممکن ہے نا؟ تو پھر جب یہ ممکنات کے اندر ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب زندگی ختم ہو جائے، تو پھر کوشش کرنی چاہیے ہر وقت اور ہر لمحے کے اندر کہ میرا عرش والا خدا جو ہے وہ میرے سے راضی ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سنت کے مطابق میں اپنی زندگی کے شب و روز کو جو ہے وہ گزارنا شروع کروں. اور تیسری چیز فرمایا کہ جو مال میں نے دیا ہے اس کو میرے راستے کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا مہینہ میں نے محنت کی ہے، یا اپنی محنت سے میں پیسے کما کے لایا ہوں، یہ تنخواہ ملی ہے، یہ میری محنت کا صلہ ہے. ذمہ دار زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس کی پوری تیاری کرتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا صلہ ہے کہ یہ فصل ہوئی ہے، اور اس رب کے اوپر یقین اور توکل نہیں ہے. اگر وہ رب بغیر بیج کے فصل کو اگانا چاہے تو وہ اگانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر وہ بیج ڈالنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود اگر وہ رب اس فصل کو اگانا نہ چاہے تو پھر ہماری یہ محنت جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے. ہر وقت ہر لمحے میرا اور آپ کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین، توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے.
اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی ماں، بہن، بیٹی، اپنی اولاد، ان کی زندگیوں کا احاطہ کروں، اور پھر ماحول اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، پیار اور محبت کی فضا کو عام کرنے کے لیے، اتفاق، پیار اور محبت کے بیچ جو ہے وہ ماحول اور معاشرے کے اندر بکھیرنے کے لیے پھر مجھے اور آپ کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. جب میں اور آپ اس طریقے کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلا کر کے مجھے اور آپ کو پل صراط کی اس مشکل ترین گھاٹی سے امن اور سلامتی کے ساتھ گزار کر کے مجھے اور آپ کو وہ جنتوں کا وارث بنائے گا. یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس وقت جب میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ قرآن و سنت کے مطابق گزرے گا. میری ماں اور بہن وہ بھی اپنی زندگی کا احاطہ کرے، اپنا محاسبہ کرے، گھر کا وہ جائزہ لے. یہ نہیں ہے کہ مرد گھر میں نہیں ہے تو جو کچھ مردی کرتے رہو. گھروں بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں خامد نمازی ہے اور بیگم جو ہے وہ بے نماز ہے. باپ نماز پڑھتا ہے، بیوی پڑھتی نہیں، بیوی پڑھتی ہے، باپ نہیں پڑھتا، اولاد بے نماز ہے. کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے ہمارے طالب علم مسلمانوں کے بچے وہ دین سے اتنا دور چلے گئے ہیں، اتنا دور چلے گئے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کتنے ہیں تو وہ اس پر بھی سوچ کر جو ہے وہ جواب دیں گے، سوچ کر جواب دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ حال صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم دین سے عاری ہو گئے ہیں، قرآن کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، میرے سمیت ہم سب کو مل کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تیرے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے اللہ تجھ سے غلطیوں کی معافیاں مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی کے لمحات کو گزارنے اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان کی مشکلات کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بزرگ نوجوان بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ تو ان کو صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ تو اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرما.
یا اللہ اس علاقے کے اوپر تو اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس علاقے کے اندر بسنے والے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، اللہ تو ان تمام کے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیوں کو گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر بالخصوص ملک پاکستان کے اندر اللہ تو دین اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال رزق کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت، جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبر کی کال کوٹڑی کے اندر روشنیوں کا اہتمام کرنے کے لیے، ٹھنڈی ہواؤں کو جاری و ساری کروانے کے لیے، یا اللہ اس دنیاوی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بزرگ، نوجوان، بچے، میری مائیں اور بہنیں اللہ تیرے گھر کے اندر موجود ہیں، یا اللہ تو ان کی مشکلات کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بیٹیوں والے بیٹوں کے انتظار میں، اللہ تو ان کی آس اور امید کو پورا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی اس حسرت اور تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ والدین کو دین اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی قرآن و سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا الہ العالمین ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کا رنگ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کے اوپر چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اس گھر کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو آباد فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، میدان معاشر کے اندر بھی، یا اللہ تو ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کو، یا اللہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا ہے یا گزار رہے ہیں، گامزن ہیں، اللہ تو ان کو مزید ہمت اور استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔